السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ حضرت زینب کا سفر شام اور یزید کے دربار میں پرجلال خطاب۔ غیر معمولی انقلابی صفات کی حامل شخصیت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروان کربلا کی وہ باکمال و بے مثال عظیم سپہ سالار ہیں جن کا نام آتے ہی نگاہیں بسط عاجز و انکساری اور سلامی جھک جاتی ہیں۔ زبان صلاۃ و سلام کے نغمے الاپنے لگتی ہے، قلب و ذہن میں باطل کے خلاف ایک بغاوت جاگ اٹھتی ہے اور آواز حق بلند کرنے میں ایک فخر اور سرشارگی کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ذکر سفر سفیرہ کربلا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں تاریخ ثانی و زہرہ کے لقب سے بھی جانتی ہے۔ سفر کربلا ہو یا میدان کربلا، معرکہ کربلا کا دل خراش اور خون آشام منظر ہو یا اسیران کربلا کی کوفہ، شام اور دمشق روانگی کی داستان، ہر موڑ پر ہمیں آپ کا مثالی کردار نظر آتا ہے۔ ہر مقام پر آپ ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت میں سربکف نظر آتی ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمہ حق کی خاطر جب امام علی مقام نے سوئے کربلا رخت سفر باندھا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ عازم سفر ہوئیں۔ گو آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ امام علی مقام کا سفر کربلا ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت و صداقت کا ایک باب ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے فرمائے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی مٹی بھی لائے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت حسین کی خبر اس بات کا پیغام تھی کہ کربلا سے واپسی پر امام علی مقام کاروان کربلا کے ساتھ نہ ہوں گے۔ گویا یہ سفر ابتلاء و آزمائش اور مصائب و آلام کا سفر تھا، لیکن قربانی دی جانے میں دریغ نہیں کیا جائے گا، اور قربان جائیں سیدہ زینب علیہ السلام کی جرأت اور عزم و استقلال پر کہ آپ نے نہ صرف بھائی کے ساتھ سوئے کرب و بلا جانے کا ارادہ فرمایا بلکہ نانا کے دین کی محافظت اور سربلندی کی خاطر اپنے 2 معصوم بچوں اون و محمد کو بھی شامل سفر کیا۔ اور میدان کربلا میں جب جانثاران حسین اپنی جانوں کے نذرانے امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے لٹا رہے تھے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو بھی پیش کیا۔ معرکہ حق و باطل اور مبارزت خیر و شر میں خاندان نبوت کے تمام جانثاران ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جب گلشن زہرہ کے تمام پھول ریگزار کربلا میں خاک و خون میں لت پت تھے۔ ان دل سوز حالات میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کے گھوڑے کی لگام تھامی اور بھائی کی ڈارس بندھاتے ہوئے کارزار کربلا روانہ کیا۔ کربلا کے اس تپتے ریگزار میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم و ستم کی انتہا کی گئی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس ظلم و ستم پر تو زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ ان حالات میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جرأت و بہادری اور عزم و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور انتہائی جواں مردی کے ساتھ قافلہ حسینی کی مستورات بچوں اور بیمار کربلا
امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور محافظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ثانیہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو ہود و جو میں سوار کر کے کوفہ بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام علیہ السلام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے بے گور و کفن لاشیں دیکھے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی دہائی ہے، دیکھیے یہ حسین علیہ السلام چٹیل میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے اعضاء بریدہ بنے ہیں۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دہائی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کی اولاد کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ دل دوست فریاد سن کر دوست اور دشمن سب رو پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کے جھرمٹ میں تھیں، اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ نہ بولیں۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا، یہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور قتل کیا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ ہمیں عزت بخشی اور پاک و طاہر بنایا۔ بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آ گئے۔ عنقریب وہ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ آپ نے ابن زیاد کی ظاہری شان و شوکت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ مسند اقتدار پر براجمان ہونے کے باوجود اس میں اتنی جرت نہ ہو سکی کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ ابن زیاد کے قصر امارت کے بعد اسیران کربلا کا یہ قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ بدبخت اس وقت مسند شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حفظ اقتدار کا پجاری ظاہری کامیابی دیکھ کر اس الزام باطل میں مبتلا تھا کہ اس نے آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر اس کا یہ الزام باطل اس وقت محض خام خیالی ثابت ہوا جب حیدر کرار کی بیٹی فاتحہ کوفہ و شام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دربار یزید میں جرأت مندی کے ساتھ خطاب فرمایا، جسے سن کر دربار یزید میں موجود ہر ایک شخص کی روح تک کام گئی اور چند ثانیے قبل اپنی طاقت اور قوت پر اترانے والے یزید کو یوں لگا کہ ظاہری طور پر سب کچھ مل جانے کے باوجود وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ اسے اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہونے لگا۔ گویا آپ نے اپنی شعلہ بار تقاریر سے ابن زیاد و یزید اور اس حواریوں پر عرصہ حیات تنگ کر دی اور ان کی نیندیں حرام کر دیں۔ آپ کے خطبات و تقاریر اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ تمام مصائب اور علام آپ کے پایہ استقلال کو متزلزل نہ کر سکے۔ ایسے سخت اور کٹھن حالات میں ایک دل شکستہ اور غمگین خاتون نے جس فصیح و بلیغ انداز میں قصر یزید و ابن زیاد میں دنیا کی کم مائگی اور بے ثباتی کو بیان کیا اور طاقت و قوت اور اقتدار کے نشے میں ان بدمست فرعونوں کو ان حقیقت کی یاد دلائی، بلا شبہ آپ کی قوت ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں۔ جہنم کے اندھیرے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ ابد تک سر نہ اٹھا سکے گا، نہ چل سکے گا یزید زادہ۔ غرور شاہی کو خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ غرور شاہی کو خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کیا کہنے۔ فصاحت و بلاغت کی عظیم دولت و نعمت سے بہرہ یاب سیدہ زینب بنت علی تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ نے میدان کرب و بلا، سفر کوفہ اور شام اور تا دم حیات عزم و استقلال اور بہادری کی ایک لازوال داستان رقم کی۔ آپ کی آنکھوں نے وہ دلسوز مناظر دیکھے جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے، مگر آپ نے اپنے فرض منصبی کو نبھاتے ہوئے انقلاب کربلا کے پرچم کو سر بلند کیا۔ آپ حق و باطل، سچ و جھوٹ، ایمان اور کفر اور عدل اور ظلم کے درمیان حد فاصل کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ زینب فقط ایک ماں، بہن یا بیٹی کے کردار کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسے کردار کا نام ہے جس نے لاتعداد کرداروں کو ایک سانچے میں ڈھالتے ہوئے دین حق کی سربلندی میں عورت کے عظیم کردار کی وضاحت کی۔ آپ کی شان، فضائل و مناقب اور آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین مصطفیٰ کی بقا و دوام کے لیے اپنے خون سے میدان کرب و بلا میں جو داستان رقم کی، اسے تا قیامت دوام و ہمیشگی بخشنے کا صحرا فاتحہ شام و کوفہ زینب بنت علی کے سر جاتا ہے۔ آج اسلام کی جو متع جمہوری قدروں، آزادی، اظہار جاہ، حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جدوجہد کی صورت نظر آ رہی ہے، یہ سب پسر علی امام حسین علیہ السلام اور دختر علی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرہون منت ہے۔ مسلم حساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالامارہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف اور جوانب سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے آج کوفے میں شور و غل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک خارجی حاکم بدھن قاتل کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے 2 تھپڑ اپنے منہ پر مارے، قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالامارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا۔ وہ 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سوار تھی۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین بے پلان اونٹ پر سوار تھے۔ رگائے بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ انتہائی کربناک تھی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خستہ تنی دیکھ کر اہل کوفہ صدقے کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ جناب ام کلثوم یہ فرما کر، یا اہل کوفہ ان الصدق علینا حرام، کہ اے اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے، کھجوریں وغیرہ بچوں کے ہاتھوں سے لے کر نیچے پھینکتی جاتی۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت زار دیکھ کر لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت زار دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جناب کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ،
تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔